میں ڈاکٹر ظفر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا بول ایڈیٹر۔ دوستو، آپ نے یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ قیامت کی نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جیسے بے حیائی کا عام ہونا، لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، اور ٹیکنالوجی کی ترقی وغیرہ۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اس کو منہدم کر دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ وہ شخص کون ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا، وہ کس نسل سے ہوگا، اور اس کے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے۔ جب وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ حدیث کے مطابق ایک بدبخت شخص خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ شخص ایک کالا حبشی ہوگا جس کے پاؤں چھوٹے ہوں گے اور وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا۔ وہ اس کے زیورات کو لوٹے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ایک شخص گرا دے گا اور اس کے بعد اللہ کا یہ گھر دوبارہ کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک کالا حبشی خانہ کعبہ کے پتھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھ پن ہوگا۔ وہ لوہے کا اوزار استعمال کرے گا جس سے وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر اربوں کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں مکہ والے خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ لیکن جب آخری زمانے میں لوگ خود خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد ان سے روک لے گا اور یہ بدبخت شخص خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پہلے ایک شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا گیا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں جا کر عبادت کریں۔ جب گاؤں والوں کو اس کا علم ہوا تو کبیرہ نام کا ایک شخص شدید غصے میں آ کر اس گرجا گھر میں گندگی پھیلانے کے لیے وہاں پاخانہ کر دیا، جس سے گرجا گھر ناپاک ہو گیا۔ جب ابرہہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ والوں کے مال مویشیوں کو لوٹ لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، چنانچہ آپ ابرہہ سے بات کرنے کے لیے اس کے لشکر میں گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی شاندار شخصیت اور پیشانی پر نبی اکرم کا نور دیکھ کر ابرہہ مروب ہو گیا اور اپنی تخت شاہی سے نیچے اتر آیا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ کی فوج نے میرے اونٹ اور دیگر مویشیوں کو لوٹ لیا ہے، میں وہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ ابرہہ نے حیرانی سے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہمت والے ہیں، مگر اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنی عزت کم کر لی ہے۔ میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور اپنے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ میرے ہیں اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ اور اللہ جانے۔ اس کے بعد ابرہہ نے حکم دیا کہ حضرت عبد المطلب کے مویشی واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ اور مویشی لے کر مکہ واپس آ گئے اور مکہ والوں کو حکم دیا کہ اپنے مال مویشی لے کر شہر سے باہر نکل جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لیں۔ پھر آپ اپنے خاندان کے چند افراد کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، دروازے کا حلقہ پکڑ کر بے حد بے چینی اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ،
بے شک تو اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، بس تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان ظالموں سے ہماری مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھ سکے۔ جب صبح ہوئی اور ابراہ اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، کھڑا ہو گیا۔ ابراہ نے اسے ہر ممکن طریقے سے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ شروع ہوا۔ ننھے پرندے نمودار ہوئے جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں اور وہ سمندر کی طرف سے آ کر ابراہ کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگے۔ ان پرندوں نے لشکر پر کنکریاں برسائیں جس سے ابراہ کی فوج کے ہاتھیوں اور سپاہیوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ مکمل طور پر برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ الفیل میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندے بھیجے جو انہیں کنکریوں سے مار رہے تھے اور ان کو چبائے ہوئے پتوں کی طرح بنا دیا۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد لوگ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی شخص بھی خانہ کعبہ کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ بے شک اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یقیناً قیامت کے قریب جب ایک حبشی خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔